عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بے پاس شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے نبی ہونے کی امت میں شرف بخشا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام متعبر اسلام ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں خیر امت کا لقب سے ملقب کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر امت کا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم نیکی کے کام کے لیے حکم دو اور برائی سے ہو۔ آج ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، خیر امت سے لقب سے ملقب کر دیا گیا۔ آج ہم خیر امت کا لقب کرنے کے بعد ہم نے کیا، ہم نے امتی، ہم خیر امت تو بن گئے، لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خیر امت کا لقب تو ملا ہے، لیکن ہم خیر امت کے لقب کے لائق نہیں۔ ہمیں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تمام امتوں میں بہتر امت جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے اور برائی سے روکنے والے۔ ہم نہ برائی کو روکتے ہیں، نہ چاہے کام کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ہمارے وہ عالم دین نبی کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ آج انہیں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، انہیں کو حقیر پر حقیر کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی نے وراثت اگر دیا ہے تو علم کی وراثت دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ مر گیا تو بیٹا اپنے باپ کے ذمہ، اپنے باپ کا وہ پڑوسی، اپنے بھائی کا وہ اپنے خاندان کا ذمہ دار مر گیا تو اس کا بیٹا اس کا جائیداد کا مالک ہو گیا۔ لیکن میرے نبی نے ہمیں جو وارث بنایا ہے وہ ہمیں علم کا وارث بنایا ہے۔ نبی نے اور صحابہ نے جو وارث بنایا ہے ہمیں علم کا وارث بنایا ہے، اور وہ دین درہم نہیں چھوڑ کر گئے ہیں، دین دینار و درہم چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، بلکہ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور کہا گئے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ جو اللہ، جو علم رکھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آج ہم سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں کوئی کی چوچ کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح کوئی چوچ مارتا ہے اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح کوئی چوچ لگا کر جاتا ہے اسی طرح ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اماں عائشہ کہتی ہے کہ ان کے پاؤں میں سوجن ہو جاتا، ان کے پاؤں میں سوجن ہو جاتا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کے اندر سے ایسی آواز پیدا ہوتی، ایسی آواز پیدا کی جاتی کہ جیسے